جو افغان جہاد تھی، اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی، اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی۔ اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو، اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے۔ اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں، وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی، کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا، مغرب میں، برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا۔ تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہاں خوشحالی نہیں ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا، اور اسی لیے میں نے پھر 27 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی۔ اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں، تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر قسم کا، میرے پہ بھی نہیں، میرے خاندان کے اوپر، ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج، ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے، ان کے گھروں کے اوپر۔ یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا، بزنسز بند کر دیں، رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے، اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں۔ یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں، پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے، لیکن کلیشنکوفز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں۔ وہاں بچے ہوتے ہیں، وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں۔ اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے، اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا، سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے، ایک 75 سال کے آدمی کو۔ اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO2 دیا ان چوروں کو۔ اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ 9 میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا۔ میں تو 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے نظر بند تھا، مجھے تو کوئی ٹی وی، نہ خبریں، نہ موبائل فون۔ وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا۔ وہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے، اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے، کیا ہوا، کوئی انتشار ہوا، کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا۔ تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہوا کیا، اور پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا۔ یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن، یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنا، اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا، اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے۔ میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ۔ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، 27 سال پہ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں۔ ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے، ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے۔ جب مجھے لگا انتشار ہوا، میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا۔ جب ہماری پارٹی کراچی میں بننے لگی، مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملیٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا، آپ MQM کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا، کیونکہ MQM سے تحفظ چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہم پارٹی نہیں بنائیں گے، لیکن ہم نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنانا۔ ہمیشہ یہ 27 سال سے میری ہمیشہ یہ فلسفی تھی کہ ہم نے پرامن اور آئین کے بیچ میں رہنا۔ میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں، جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے
کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو ایمانداری سے جیتیں گے. اس سے پہلے ذرا دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا, چیٹنگ کر کے جیتا ہے. میرا دور دیکھ لیں, آج تک کبھی کسی, جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرایا, انہوں نے کہا ہم فیئر اینڈ اسکوئر. آسٹریلیا کو ہرایا, انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شفاف طریقے سے ہم ہارے ہیں, یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو این سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض کی, جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا, کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے. 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے ون ہائیڈ پارک لندن کے اندر. پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں, جس کا انکشاف پینما کے, جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا, انٹرنیشنل انکشاف پینما کا, کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے؟ کبھی کہتے جی قطری خط دے دیا کہ جی وہ قطری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے میاں نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے, تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا. پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا, وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, وہ اس سے اگلے سال آئی تھی, وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا, وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے, وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا. تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے. توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھے کہ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی توشہ خانہ سے, نواز شریف نے ایک, مریم نواز نے ایک, جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈکلیئر کی. گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے, گاڑی نہیں نکال سکتے آپ, کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو. آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے, اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ, وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو. خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی. اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کا پورا بیان ہے. تو وہی طریقہ سارا ابھی تک, وہ شہباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا, کہ تو ہمارے دور میں ہوا تھا شہباز شریف کا جو کیس, وہی شہباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے 8 ارب روپیہ اس کے جو منگوایا وہ فیک اکاؤنٹ سے. سارے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ المیہ پاکستان کا. کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے, جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں, ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی, پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا. یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں, پیسے دیتے ہیں, قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے, 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے, ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز. کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی لے کے آئیں. یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, جو ہمارے کارکن ہیں, اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لے جانے نہیں دیتے, ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہی نہیں ہیں, بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے, جب تک طاقت جو پیسے والے لوگ ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے, جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے, ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے.
اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے. لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں. وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دے وہاں. جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب انلیگل تھے. ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا. ان سب نے پیسے دیے تھے، جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے. انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی، کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجتے. وہ کون سے ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے. وہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں. جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے. جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا. پاکستان کا یہ رول آف لا انڈیکس میں سے 140 ملک میں ہمارا نمبر 129 ہے. یعنی 129واں نمبر اس ملک کا ہے جدھر سب سے کم انصاف ہے. میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہے. ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کو کمزور ہو گیا ہوں، میں کو گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر، مجھے اکیلا کیا ہوا ہے. تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اب سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں، میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت؟ عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا، کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں. اور وہ یہاں سے باہر نکلے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے، کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے. ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے، کسی کی جرت نہ ہو. ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا، ذرا ادھر آئے نا، آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جو انسانوں کو غلام بناتا ہے، اللہ نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا. میں کل جا رہا ہوں، ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں. میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے.
جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو ملک یہ ہے، میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں. میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، ادھر میرا جینا مرنا ہے. کسی صورت نہ جانا ہے، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. یہ جی -1 کر لو. میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا، میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا. میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا. میری جدوجہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں. کل میں جا رہا ہوں، کوئی 19 میری بیلز ہیں. ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا، حالانکہ کیس ہے، بوگس کیسز ہیں سارے، لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا، جیل میں چلا جاؤں گا. اس کے لیے بھی تیار ہوں، تیاری کر کے جاؤں گا. پاکستانیوں سنو میری بات، آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی. آپ نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا، کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے، ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے، لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا، اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں، اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گھر جلایا گیا تھا، اس کیس میں بری ہو گئی ہیں. عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے. اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں. سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. یہ جو جلائے گئے ہیں، وہ جو گھر جلایا گیا اور جدھر بھی 3-4 جگہ اور جو جگہ جلائی گئی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی بتانی تھی نا کیا ہے. تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، اسپیکر لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا. تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، کیا یہ ایک پری پلان ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آڑ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگے ہیں، ان کی آڑ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا؟ ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلے سے پلان تھا؟ اب تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، نہیں تو ڈاکٹر یاسمین بری نہ ہوتی. اور میرا 27 سال کی پالیٹکس میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے. پرامن احتجاج، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب تک وہ پرامن رہے، یہ ہمارا حق ہے. یہ میرا آئین، میری کانسٹیٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے. 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی، 3. بتائیں کتنی FIR کٹی، کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنوں کی مار پٹائی کی گئی، کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی
फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज ज्यूरी एक्सिक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं बार बार, मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। देखें, अब पीछे दे जाए ना, मैं बेल पे था, मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कोई मेरे पर चार्ज भी नहीं था। इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे, मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए। ये मैं कह के निकला था। फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहां काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारें पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो उसकी सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहां से लेके नायब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था, जिसका रद्द अमल आया और वो पहले से प्लान किया हुआ था, ये जो सब कुछ हुआ है? मैं फिर, आप जो मर्जी कर लें, आप तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। मैं आपके सामने आज बैठ के मैं ये दावा करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, आप तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। जितना मर्जी जुल्म करेंगे, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। ये लोग भेड़ बकरियां नहीं है। जेआईटी में मुझे कहते जी सबूत दो, लेकिन हैं क्योंकि डफर हैं, भाई इन्होंने सबूत दिए थे क्या? ये जो मेरे ऊपर 302 हुआ, इसके ऊपर सबूत दिया था कोयटा में कि मैं इसमें मुलविस हूं? जब जिले शाह का जब कत्ल हुआ तो मेरे ऊपर डाल दिया 302 फिर से। क्या सबूत ढूंढे थे कि क्यों मेरे ऊपर 302 डाला? और ये जो चट्ठा, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, शहबाज शरीफ के हुक्म के ऊपर ये लोगों को कत्ल करता था। अब ये फौजी अदालतों के जरिए इमरान खान को सजा दिलवाएंगे। क्या होगा इससे? मैं तो तैयार हूं, मैं यही सारे केसेस लड़ूंगा, और मैं मिलिट्री कोर्ट में भी लेके जाए वहां भी केस लड़ूंगा।